بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام آصف اقبال ہے اور آج ہم پائتون کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم ارتھمیٹک آپریٹرز کو پڑھیں گے۔ ارتھمیٹک آپریٹرز کسی بھی لینگویج میں ایک امپورٹنٹ اور بیسک رول پلے کرتا ہے۔ ارتھمیٹک آپریٹرز میں نارمل جو آپریٹرز انکلوڈ، اس میں ہم ایڈیشن، اس کے لیے پائتون میں پلس سائن، پھر اس کے بعد سبٹریکشن ایز ایکسپیکٹڈ مائنس سائن یوز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ملٹیپلیکیشن کے لیے ہم سٹار یوز کرتے ہیں، شفٹ کے ساتھ ایڈ پریس کر لے تو سٹار ہم یوز کر سکتے ہیں ملٹیپلیکیشن کے لیے۔ اور نیکسٹ آپریٹر ہے ڈویژن، اس کے لیے ہم فارورڈ سلیش یوز کرتے ہیں۔ لیکن پائتون میں دو قسم کے ڈویژن ہوتے ہیں، ایک کو ہم سمپلی ڈویژن کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں انٹیجر ڈویژن۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ جو آپریٹر ہے وہ ماڈیولس ہے۔ ماڈیولس کو ہم ریمائنڈر آپریٹر بھی کہتے ہیں۔ ابھی اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے بھی۔ اور جو ہمارے پاس لاسٹ آپریٹر ہے وہ ہے ایکسپوننسیشن۔ ایکسپوننسیشن کے لیے ہم ڈبل سٹار یوز کرتے ہیں یا شفٹ کے ساتھ ایڈ ڈبل پریس کر لے 2 مرتبہ تو ایکسپوننسیشن آپریٹر کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم اس ان آپریٹرز کو جا کے ہم پریکٹیکلی پریکٹس کرتے ہیں وی ایس کوڈ میں، تو یہ میں وی ایس کوڈ پر چلتا ہوں اور ہم یہاں پر ارتھمیٹک آپریٹر کو پریکٹس کرتے ہیں کہ کون کون سے جو ہم نے ابھی ارتھمیٹک آپریٹر دیکھ لیے ان کو ہم یوز کرتے ہیں اور رزلٹ یہاں پر ہم ڈسپلے کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ارتھمیٹک آپریٹر یوز کرتے ہیں ایڈیشن۔ تو ایڈیشن نارملی ہم یوز کرتے ہیں جس طرح نارمل میتھمیٹکس میں، بالکل اسی طرح ہم پائتون میں یوز کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر لکھتا ہوں پرنٹ اور یہاں پر کسی بھی 2 نمبرز کو ایڈ کرتا ہوں تو 45 پلس یہاں پر لکھتا ہوں فار ایگزامپل 23، اور پھر اس کے بعد اگین یہ رن بٹن پلے کرتا ہوں کہ رن بٹن سے ہمیں رزلٹ جو ہے وہ یہاں پر ڈسپلے ہوگا 68۔ تو ابھی یہ ایڈیشن آپریٹر ہے، پلس سائن یوز کر سکتے ہیں۔ ابھی اگر اس لائن کو ہم کاپی کرنا چاہتے ہیں تو وی ایس کوڈ میں ہم الٹ شفٹ کے اوپر ہولڈ کرتے ہیں اور ڈاؤن ایرو پریس کر لے تو یہ ہمارے پاس ایک نئی کاپی بناتا ہے۔ تو آسانی اس کے ساتھ ہم کسی بھی لائن کی کاپی بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کی بورڈ شارٹ کٹ الٹ شفٹ اور ڈاؤن ایرو ہے۔ اچھا، ابھی سبٹریکشن کے لیے ہم یہاں پر لکھتے ہیں مائنس سائن، تو 45 مائنس 23 کو سبٹریکٹ کرے گا۔ اور دوسرا اس کا رن کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر کسی کے پاس یہ رن بٹن نہ ہو، موجود نہ ہو، ابھی جو اولڈ جو ورژن ہے آپ پائتون اس میں یہ بٹن موجود نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ میں یہاں پر لکھ لوں پائتون کمپلیٹ، پھر اس کے بعد جو ہمارے پروگرام کا نام ہے وہ لیکچر 2، تو میں لکھتا ہوں لیکچر 2 اور پھر اس کے بعد اس کا ایکسٹینشن جو کہ پی وائی ہے اور اس کو انٹر کر لوں تو یہ ہمارے پاس 2 رزلٹ بنتے ہیں، ایک 68 ہے جو 45 پلس 23 کا رزلٹ ہے، اور دوسرا ہمارے پاس رزلٹ ہے 22 جو 45 مائنس 23 کا رزلٹ ہے۔ تو یہ بھی آپ اس طرح بھی اس کو رن کر سکتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ جو ہم ابھی ادھر ہم نے دیکھا تو سوری ملٹیپلیکیشن، اگین میں الٹ شفٹ کے اوپر انگلی رکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد یہ ڈاؤن ایرو پریس کر لیتا ہوں تو یہ ابھی یہاں پر میں ملٹیپلیکیشن، تو ملٹیپلیکیشن کے لیے نمبر تھوڑے سے چھوٹے کر لیتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ رزلٹ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو 5 ملٹیپلائی بائی 2 چیک کر لیتے ہیں۔ اگین یہاں پر نیچے آ جاتے ہیں اس کنسول میں، اور کنسول میں بجائے اس کے کہ ہم اس کو دوبارہ لکھ لیں، ابھی ہم صرف اپ ایرو کی بورڈ سے ایک مرتبہ پریس کرتے ہیں اور پروگرام کا نام آ جائے گا پائتون lecture2.py، پھر اس کے بعد ہم انٹر پریس کرتے ہیں تو یہ 3 رزلٹ بن گئے، پہلے ایڈیشن کا، دوسرا پھر سبٹریکشن کا اور تیسرا ملٹیپلیکیشن کا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح پچھلے لیکچر میں بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ
اس کے ساتھ ساتھ یہ لکھ بھی لے کہ یہ ملٹیپلیکیشن ہے، تو اس کے لیے میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں کہ یہ رزلٹ ہے ملٹیپلیکیشن کا 45 پلس 23، اور پھر از ایکول ٹو، اور پھر ڈبل کوٹس، پھر اس کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح میں اس کو کاپی کر کے اس کو ڈبل کوٹس میں لکھ سکتا ہوں، تو پھر یہ بھی، اور اگین اس طرح میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں کہ میں لکھ لوں 5 ملٹیپلائی بائی 2، اور ڈبل کوٹس کے اندر ہی از ایکول ٹو اور پھر کاما۔ تو اس میں تھوڑی سی آسانی یہ ہوگی کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کس جو رزلٹ ہمیں ملا ہے وہ کس مارکس نمبرز کا ہے اور کون سے آپریٹر یوز اس میں ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس کو دوبارہ رن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ میں اپ ایرو پریس کرتا ہوں اور انٹر کر لیتا ہوں، تو یہ مجھے رزلٹ دے رہے 45 پلس 23 از ایکول ٹو 68، 45 مائنس 23 یہاں پر میں از ایکول ٹو بھول چکا ہوں، تو یہ از ایکول ٹو، اور اس کو میں دوبارہ رن کرتا ہوں تو یہ 45 مائنس 23 از ایکول 22، اور 5 ملٹیپلائی بائی 2 از ایکول ٹو 10۔ تو یہ ہمارے پاس 3 رزلٹ بن گئے۔ یہ ہم نے یہاں پر جو ایکسٹرا یہاں پر جو میں نے ایکسٹرا ڈبل کوٹس وغیرہ اور یہ کاما یوز کیے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں ایکسپلین کریں گے۔ ابھی یہاں پر اس کے ساتھ یہ بھی لکھتا ہوں کہ یہ ایڈیشن ہے، یہ یہاں پر لکھتا ہوں نیکسٹ لائن میں یہ سبٹریکشن ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر لکھتا ہوں کہ یہ ملٹیپلیکیشن ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگین اگر میں یہاں پر شفٹ الٹ کے ساتھ نیچے ایک لائن پریس کروں تو یہ بنتا ہے، اس کو میں نام دوں کہ ہمارے پاس یہ ڈویژن ہے، اور ڈویژن کے لیے ہم سائن یوز کرتے ہیں فارورڈ سلیش کو، اور یہاں پر ہم یہ فارورڈ سلیش یوز کرتے ہیں۔ تو اگین رزلٹ دیکھتے ہیں، اس کو سیو کرتا ہوں۔ رزلٹ دیکھنے کے لیے کی بورڈ سے اپ ایرو ایک مرتبہ پریس کیا اور انٹر کیا، تو یہ رزلٹ ہمیں دے رہے کہ 5 کو اگر ہم 2 پر ڈیوائڈ کر لیں تو رزلٹ بنتے ہیں 2.5۔ ابھی اس کے بعد ایک ہمارے پاس ڈویژن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انٹیجر ڈویژن۔ تو انٹیجر ڈویژن کے لیے میں نے نیو کاپی بنا لیتا ہوں، اس کے بعد یہاں پر میں لکھتا ہوں کہ یہ انٹیجر ڈویژن ہے، اور انٹیجر ڈویژن کے لیے بس ہم نے یہاں پر ڈبل فارورڈ سلیش ڈالنے ہیں، کوئی اس میں سے نہیں، ہم نے صرف نئے ایک سلیش ڈالنے ہیں فارورڈ سلیش بس۔ یہ اس کے ساتھ ہی یہ ہو جائے گا کہ یہ ہمارے پاس انٹیجر ڈویژن جو رزلٹ ہے وہ دے گا۔ ابھی اگر ہم اس کو دیکھ لیں یہاں پر نیچے، تو ابھی 5 کو اگر ہم انٹیجر ڈویژن بائی 2 کر لیں تو یہ رزلٹ ہمیں دے رہے 2، مطلب ہے ہمیں یہ 0.5 نہیں چاہیے، تو اس کے لیے ہم انٹیجر ڈویژن چاہتے ہیں۔ تو یہ، یا دوسرے الفاظ میں اگر ہم اس میں سے ڈیسیمل فریکشن نہیں لانا چاہتے، اس میں سے کمپلیٹ کوشنٹ لانا چاہتے ریمائنڈر کے ساتھ، تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ڈبل فارورڈ سلیش۔ فار ایگزامپل ہم چاہ رہے ہیں کہ ریمائنڈر لازمی نہیں کہ ریمائنڈر 0، لیکن جو ہمیں ڈیوائزر مل رہا ہے، آنسر مل رہا ہے سوری، وہ کمپلیٹ ایک انٹیجر ہو، تو اس کے لیے ہم انٹیجر ڈویژن یوز کرتے ہیں۔ ابھی اس کے بعد نیکسٹ جو آپریٹر ہے وہ ماڈیولس آپریٹر ہے۔ تو ماڈیولس آپریٹر کے لیے ہم یہ پرسنٹ سائن یوز کرتے ہیں۔ یہ یہاں پر میں لکھتا ہوں 5%2، اور اس کے یہاں پر بھی میں لکھوں گا پرسنٹ سائن ڈالوں گا، پرسنٹ سائن۔ تو یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایکسپوننسیشن ہے، ایکسپوننسیشن۔ تو یہ ایکسپوننسیشن آپریٹر ہے۔ ابھی ایکسپوننسیشن آپریٹر کا مطلب ہے کہ ہمیں ریمائنڈر دے دو، اس کو ریمائنڈر آپریٹر بھی کہتے ہیں، سوری ایکسپوننشن نہیں، یہ ریمائنڈر آپریٹر ہے، ریمائنڈر۔ اچھا، یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ ریمائنڈر دے دو کہ 5 کو اگر ہم 2 پر ڈیوائڈ کر لیں تو ریمائنڈر کیا ہوگا۔ تو ابھی اگر ہم رزلٹ دیکھتے ہیں، اس کو سیو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اگر رزلٹ دیکھ لیں تو کہہ رہے اگر 5 کو ہم 2 پر ڈیوائڈ کر لیں تو ریمائنڈر 1 بنتا ہے۔ اس کے لیے میں سلائڈس پر واپس چلتا ہوں، اور اگر میں نیکسٹ سلائڈس پر چلے جاؤں تو یہ دیکھ لیں
اگر ہم 75 کو 9 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوشنٹ 8 بنتا ہے، ڈیویڈنڈ 75 ہے، ڈیوائزر 9 ہے، ریمائنڈر 3 ہے۔ تو ابھی مجھے یہ ریمائنڈر چاہیے، اگر ہمیں پائتھون میں ریمائنڈر چاہیے کہ 75 کو 9 پر ڈیوائڈ کر ریمائنڈر 3 بنتا ہے، تو اس کے لیے ہم یہی ماڈیولس آپریٹر یا پرسنٹ سائن والا آپریٹر یوز کرتے ہیں۔ اگر مجھے کوشنٹ چاہیے تو اس کے لیے جس طرح اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ ہم ڈبل فارورڈ سلیش یوز کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ ریمائنڈر نہیں چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فریکشن میں نمبر آ جائے تو اس کے لیے سنگل فارورڈ سلیش یوز کرتے ہیں۔ ابھی نیکسٹ جو لاسٹ آپریٹر ہمارے پاس ہے ارتھمیٹک آپریٹر، اس کے بعد ہم لاجیکل آپریٹرز کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جو ہمارے پاس لاسٹ آپریٹر بنتے ہیں وہ ایکسپوننشیشن آپریٹر ہے۔ میں یہاں پر ای ایکس پی لکھتا ہوں، تو ایکسپوننشیشن آپریٹر جو ہے وہ ہمارے لیے یہ ڈبل سٹار ہم یوز کر لیں تو یہ ہمیں ایکسپوننشیشن آپریٹر دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 5 پاور 2، مطلب ہے کہ 5 کو 2 ٹائمز ملٹیپلائی کر لو تو 25 رزلٹ بنے گا۔ اگر ہم نے صحیح سب کچھ صحیح کیا ہو تو اس کا رزلٹ 25 بنے گا۔ اب یہاں پر اس کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پر بنتے 5 ایکسپوننشیشن 2 از ایکول 25۔ کوئی بھی نمبر آپ ڈال سکتے ہیں۔ ابھی یہ ہم ارتھمیٹک آپریٹر مختلف ارتھمیٹک آپریٹر یوز کرتے ہیں پائتھون میں، اور پائتھون ایک ہمارے پاس اسکوائر روٹ آپریٹر ہے۔ آپ کو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر ابھی تو میں نے اسکوائر لیا 5 اسکوائر از ایکول 25، لیکن اگر 25 اسکوائر روٹ میں لینا چاہتا ہوں تو انہی آپریٹر میں کیسے لوں گا، آپ خود اس کو سوچ لیں اور نیچے کمنٹس لانے مجھے بتا دے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب بھی دے دوں گا۔ اگر کسی نے کمنٹس کر لیا اور یہاں پر مجھے بتا دیا تو اس کا میں کمنٹس میں بھی جواب دے دوں گا۔ ابھی میرے خیال میں یہ بیسک سمپل آپریٹر ہیں، آپ اس کو مختلف نمبر سے ٹرائی کر لیں اور پریکٹس کر لیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا سکتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس چینل پر نئے ان کو ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمنٹس لانے مجھے بتا دے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو آنسر دے سکوں۔ تھینک یو اینڈ السلام علیکم۔